Dear YouTube viewers, मुसाफिर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है। कहानियों के सिलसिले की ये चौथी कड़ी है। 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर भारत रत्न एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेमस एज मिसाइल मैन का बर्थडे है। ये कहानी मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक खिराज अकीदत है। ये कहानी उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ली गई है, जिसे हिंदी में अग्नि की उड़ान के नाम से पेश किया गया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू तक पूरा देखिए। कहते हैं कि प्रोफेसर वहीद अख्तर का है अंदाज़े बयां और ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें सब मिसाइल मैन कहते हैं। वो भारत रत्न से नवाजे गए और भारत के राष्ट्रपति जैसे जलीलुल कद्र ओहदे पर फायज रहे। उनकी सरगुज़िश्त ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में विंग्स ऑफ फायर के उन्वान से शाये हुई, जिसे बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। ये सवाने हयात उन्होंने मुश्तरका तौर पर अरुण तिवारी के साथ लिखी है, जो उनके रफीक़े कार साथी रहे कई बरसों तक। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम DRDL से मुंसलिक थे, जुड़े हुए थे। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो हैदराबाद में है। ये सरगुज़िश्त यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड इंडिया हैदराबाद ने शाये की है, जो पहली बार 1999 में शाये हुई। जिस वक्त ये ऑटोबायोग्राफी शाये हुई, पब्लिश हुई, उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कलाम सदर जमहूरिया नहीं बने थे और साइंसी मुशीर की हैसियत से हुकूमत के डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी R&D से जुड़े हुए थे, जो काबीनी वजीर के दर्जे के बराबर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निहायत आला पाए के साइंसदान तो थे, साथ ही साथ एक अच्छे शायर भी थे। ये किताब उन्होंने अपने वालिदैन की यादों के नाम से मंसूब की है। माय मदर, मेरी माँ, अंग्रेजी नज्म से इस किताब की शुरुआत होती है। ये नज्म कुछ इस तरह से शुरू होती है। Sea waves, golden sand, pilgrim's faith. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith. Rameshwaram Mosque Street, all merge into one. My mother. सुनहरी समंदरी लहरें, सुनहरी रेत, ज़ायरीन का इखान, रामेश्वर मस्जिद स्ट्रीट, सब एक में घुल मिल गए। मेरी माँ। आखिर में इस तरह ये नज़्म खत्म होती है। We will meet again on the great judgment day, my mother. हम एक बार फिर अजीम यौम इंसाफ, रोज़े महशर जिसे कहते हैं,
کو ملیں گے میری ماں. اپنے تعارف میں وہ لکھتے ہیں 15 اکتوبر 1991 میں میری عمر کے 60 سال پورے ہوئے. ان کی اپنی زندگی میں جنہوں نے بڑا رول ادا کیا اس میں وکرم سارا بھائی، ستیش دھون اور برہم پرکاش تھے. ہندوستانی سائنس کی کہانی میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے. ڈاکٹر عبدالکلام لکھتے ہیں میری کہانی زین العابدین سے شروع ہوتی ہے. ان کا اس لفظ کا تلفظ انہوں نے اسی طرح کیا ہے جسے فصیح اردو میں زین العابدین کہیں گے، جو کہ عربی لفظ ہے. یہ کہانی زین العابدین کے لڑکے کی کہانی ہے جو ان کے پتا جی تھے، جو رامیشورم کی مسجد اسٹریٹ میں رہتے تھے. یہ اب ریاست تمل ناڈو میں ہے، جو کسی وقت مدراس تھا اور وہی سپرد خاک ہو گئے. یہ کہانی ہے اس لڑکے کی جو نیوز پیپر بیچتا تھا اور اپنے بھائی کی اس طرح سے مدد کرتا تھا. یہ کہانی ہے اس شاگرد کی جسے سوا سبرمنیا ایّر اور ایا دورائی سولومن نے پروان چڑھایا. یہ کہانی ہے اس طالب علم کی جسے پنڈالائی ٹیچر نے پڑھایا. یہ کہانی ہے اس انجینئر کی جسے ایم جی کے مینن نے پہچانا اور داستانی کردار پروفیسر وکرم سارا بھائی نے آگے ہی آگے بڑھایا. یہ کہانی ہے اس سائنٹسٹ کی جو اپنی کوششوں میں کئی بار فیل ہوا ہے اور جسے وقتی طور پر فار ٹائم بینگ پیچھے ہٹنا پڑا ہے. یہ کہانی ہے اس لیڈر کی جسے بہت سارے ذہین، ٹیلنٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ کام کے دھنی پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے پروفیشنلز کا ساتھ ملا. ان کی مدد اور ان کا تعاون انہیں حاصل رہا. یہ کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کہتے ہیں کیونکہ میرا کوئی نام لیوا یعنی میری کوئی اولاد نہیں ہے. دنیا کے نظریے سے دیکھا جائے تو میں نے کچھ نہیں بنایا. میرے پاس دنیاوی چیزیں، مال و دولت نہیں ہے، نہ ہی میرا اپنا خاندان، میرے بچے، لڑکے لڑکیاں. میں نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مثال بنا کر پیش کروں. میرا خونی رشتے کا سلسلہ، میرا شجرہ، جو میرے پردادا اول، میرے دادا فقیر اور میرے والد پتا زین العابدین بھلے ہی عبدالکلام کے ساتھ ختم ہو جاتا ہو، لیکن اس کا طرز و انداز، دلربائی، سجیلا پن کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اے پی جے عبدالکلام نے اپنی سوانح حیات آٹو بایوگرافی ونگس آف فائر کے نام سے لکھی. اس کتاب کے عنوان سے اس کے بارے میں لکھتے ہیں ہم سب اپنے اندر ایک ایسی آگ لے کر پیدا ہوتے ہیں جو ما فوق الفطرت یعنی سپر نیچرل ہے. ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس آگ کو شہپر، بازو، ونگس دے سکیں. مے گاڈ بلیس یو. اللہ، ایشور، گاڈ آپ پر مہربان رہے. اس کتاب کو اگنی کی اڑان سے نام سے پیش کیا گیا. اگنی یعنی آگ اور اگنی یعنی میزائل. اس طرح یہ ایک دلچسپ، معنی خیز اور وسیع معنوں کا حامل ٹائٹل ہے جو ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی کا آئینہ دار ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک متوقع
متوسط طبقے کے مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونے والے جنم لینے والے لڑکے اے پی جے عبد الکلام سے، جو سن 2002 میں حکومت کی طرف سے راشٹرپتی کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا، وہ اپنی صاف ستھری امیج اور خدمات کی وجہ سے ہر خاص و عام میں اس قدر مقبول تھے کہ ان کے چناؤ میں انہیں تھوڑی سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور 25 جولائی 2002 کو ڈاکٹر عبدالکلام بھارت کے 11ویں صدر راشٹرپتی بنائے گئے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا اور باوقار عہدہ ہے۔ ٹی این شیشن، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے عہدے کی ساخت کو بحال کیا، اسے قوت و وقار بخشا، ان کے بارے میں عبدالکلام لکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے واحد اکیلے شخص تھے جو مجھے میرے پورے نام سے بلاتے تھے۔ میرے پورے نام میں 31 لیٹرز حروف ہیں اور 5 الفاظ شبد ورڈز ہیں: اول فقیر زین العابدین عبدالکلام، جس میں اول پردادا، فقیر دادا، زین العابدین باپ اور عبدالکلام شامل ہیں، جو ان کا اپنا نام تھا۔ ٹی این شیشن بڑے سخت گیر مشہور ہیں، لیکن عبدالکلام کہتے ہیں وہ ذاتی طور پر رحم دل اور نرم انسان تھے اور بہت مزاحیہ انسان تھے۔ ان کا مزاج تیز اور کاٹ دار ہوتا تھا۔ وہ اپنے حریف دشمن کو مضحکہ خیز بنا دیتے تھے، ریڈیکولس بنا دیتے تھے۔ وہ تھوڑے گرجدار لاؤڈ بھی ہو جاتے تھے اور کئی مواقع پر بحث پر اتر آتے تھے۔ ایس ایل وی کے وقت وہ ریویو بورڈ میں تھے اور ڈیفینس سیکریٹری تھے۔ عبدالکلام کہتے ہیں وہ اور ان کے رفقائے کار یعنی ساتھی سیشن کے سوالوں کے جواب دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے، خاص کر جب وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بات کرتے تھے۔ ایس ایل وی کے ذریعے سیٹلائٹ کو خلا میں اتارنے لانچ کرنے کے ساتھ بھارت دنیا کا 5واں ملک بن گیا جو مصنوعی سیارہ خلا میں اتارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آرٹیفیشیل سیٹلائٹ اسپیس میں اتارنے کی صلاحیت رکھنا۔ یہ مصنوعی سیارہ جس کا نام روہینی تھا۔ ایس ایل وی 3 مصنوعی سیارہ روہینی لانچ کرنے اتارنے میں کامیابی آسانی سے نہیں ملی، پورے 20 سال لگے۔ ایسی انتھک محنت ہم جس کا تصور، اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ اس کامیابی نے انہیں بہت مسرور و شادماں خوش تو کیا ہی، لیکن وہ غمزدہ بھی تھے، دکھی بھی تھے۔ ان 20 سالوں میں انہوں نے ایسے لوگوں کو کھو دیا جنہوں نے انہیں تحریک دی، ان کی روح کو جگایا۔ یہ تحریک، یہ انسپریشن اگر انہیں نہ ملی ہوتی تو عبدالکلام کامیاب لوگوں میں نہ ہوتے۔ ان میں سب سے بڑا نام ان کے والد پتا جی کا تھا، جو ان کی اس بڑی کامیابی کو بانٹنے، شیئر کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ دوسرا نام ان کے بہنوئی جیجا جی جلال الدین کا تھا، اور تیسرے تھے پروفیسر وکرم سارا بھائی۔ عبدالکلام کے والد پتا جی زین العابدین 102 سال کی عمر تک جیے، یعنی سینچری پوری کی۔ وہ ساری زندگی رامیشورم ہی میں رہے۔ ان کے 15 پوتے پوتیاں گرینڈ چلڈرن تھے۔ انہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری۔ عبدالکلام کہتے ہیں کہ میں اپنے والد پتا جی کو دفن کرنے کے بعد اکیلا بیٹھا تھا کہ مجھے وہ نظم، کویتا، پویم یاد آ گئی جو ایڈز کی موت پر ان کے دوست اوڈین نے لکھی تھی۔ انہیں لگا کہ یہ کویتا ان کے پتا جی کے لیے لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں ارتھ
receive an honored guest. Earth receive an honored guest. William Yeats is laid to rest. In the prison of his days, teach the free man how to praise. وہ ایک عام بوڑھے آدمی کی موت تھی. کوئی سرکاری سوگ، کوئی تقریب نہیں ہوئی، کوئی جھنڈا نصف بلندی تک، ہاف ماسٹ تک جھکا نہیں. کسی اخبار میں ان کی کوئی اوبیٹوری تعزیت نامہ نہیں چھپا. وہ کوئی سیاستداں پولیٹیشین تھے اور نہ ہی اسکالر یا بزنس مین. وہ تو محض ایک سادہ مگر کھلی کتاب کی طرح آدمی تھے. SLV کی تیاری میں اور کامیابی میں سب سے بڑا ساتھ پروفیسر دھون کا ملا. ان کے بارے میں کہتے کہ ان کی ڈگریاں بڑی انوکھی، نرالے میل اور ترکیب کی تھی. وہ BSc تھے حساب اور فزکس سے، اور MA تھے انگلش ادب لٹریچر سے. وہ BE تھے میکینیکل انجینئرنگ سے، اور MS تھے ایروناٹکس انجینئر سے، اور PhD تھے ایروناٹکس اور میتھمیٹکس سے، اور ڈاکٹریٹ انہوں نے کیلٹیک کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی USA امریکہ سے حاصل کی تھی. ڈاکٹر APJ عبد الکلام کی مادری زبان ماتر بھاشا تمل تھی، جس پر انہیں بے حد فخر تھا، جس کے نقطۂ آغاز مخرج اوریجین پر انہیں فخر تھا، جو سیج اگستیا پرانے حکیم اور اپنے وقت کے افلاطون کے زمانے سے جا ملتا ہے. یہ ما قبل رامائن کا دور تھا، پری رامائن پیریڈ. تمل ادب لٹریچر بھی کافی پرانا ہے اور 500 سال قبل مسیح 5th سینچری BC کی تاریخ رکھتا ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ تمل زبان کو قانون داں لائرز اور قواعد داں گرامیرین نے بنایا. تمل اپنے کلیئر کٹ لاجک کی وجہ سے دنیا بھر میں پانی جاتی ہے. عبد الکلام نے تمل میں ایک مضمون ایسے لکھا، لیٹ us make our own aircraft، جسے MIT تمل سنگم نے آرگنائز کیا تھا. MIT جس کا فل فارم مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، جو زمانے میں پورے ساؤتھ انڈیا میں ایک بیش قیمت ہیرے کی طرح، جو کہ تاج میں بیش قیمت جڑا ہے، مشہور تھا. MIT کی یادوں میں سب سے دل کو چھو لینے والی یادیں پروفیسر اسپونڈر کی ہے. ان کی الوداعی تقریب فیئرویل پارٹی کے وقت عبد الکلام تیسری اور آخری قطار میں تھے. پروفیسر اسپونڈر نے عبد الکلام کو بلایا اور کہا، میرے سامنے آ کر بیٹھو، تم میرے سب سے بہترین شاگرد، بیسٹ اسٹوڈنٹ ہو. تمہاری سخت محنت تمہارے استادوں کے لیے مستقبل میں بڑا نام پیدا کرے. اسی کے ساتھ ڈیئر یوٹیوب ویورز، پہلا پارٹ ونگس آف فائر کا ہم ختم کرتے ہیں. دوسرا پارٹ ہوگا اگنی کی اڑان کے بارے میں، جو کہ میزائل کی دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کرنے کے لیے اگنی کافی ہے. اس کا قصہ، اس کی کہانی کیا ہے، یہ ونگس آف فائر کے دوسرے حصے میں ضرور دیکھیے اور سنیے گا. تھینک یو.